السلام علیکم۔ 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی کتاب آکسفورڈ سورج مکھی سے سبق نمبر 11 شروع کریں گے، جس کا نام ہے کتاب چیزوں کی کہانی سے ایک اقتباس۔ یہ صفحہ نمبر 96 سے صفحہ نمبر 100 تک ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب سورج مکھی فوزیہ احسان فاروقی کی لکھی ہوئی آکسفورڈ کی کتاب۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سبق آپ کا۔ آپ اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 96۔ چلیے بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق کتاب چیزوں کی کہانی سے ایک اقتباس۔ یہ سبق ڈاکٹر آصف فرخی نے ایک جرمن مصنف فرینک جوپو کی کتاب سے لیا ہے، اور اس میں روشنی اور آگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انسان نے اپنی سہولت کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری کی اور اپنے کام میں لائے ان کو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں تو صابن اور پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، برش یا مسواک سے دانت مانجتے ہیں اور کنگھے سے بال بناتے ہیں۔ کھانے کے وقت میز کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر چمچہ استعمال کرتے ہیں۔ جو کھانا آپ کھاتے ہیں چولہے پر پکتا ہے اور پکنے کے بعد برتنوں میں آپ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ڈونگے سے رکابی میں کھانا نکالتے ہیں، پھر اطمینان سے کھاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ بتی جلاتے ہیں۔ گرمی لگتی ہے تو پنکھے کی رفتار تیز کر دیتے ہیں۔ جب گھڑی بتاتی ہے کہ سونے کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کپڑے بدلتے ہیں، لیٹنے کی تیاری کرتے ہیں اور پلنگ پر لیٹ کر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ صابن اور پانی، برش، مسواک، کنگھا، کرسی اور میز، چھری اور چمچہ، بتی اور کنگھا، گھڑی اور پلنگ، ہم صبح سے لے کر رات تک کتنی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیزیں اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے۔ مگر ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگوں کو اس طرح کی بس تھوڑی سی سہولتوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا تھا، اور اس سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ان میں سے کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی۔ اس وقت ہر آدمی کو سخت کی فطرت کے خلاف جدوجہد کرنی پڑتی تھی، اور زندہ رہنا اسی جدوجہد کا نام تھا۔ اپنے ذہن کو استعمال کر کے آدمی نے رفتہ رفتہ اپنے روز و شب کو آسان بنا لیا۔ اس نے موسم کی سختی پر قابو پانے کے طریقے ڈھونڈے، کام کو آسان بنانے کے لیے اوزار ڈھالے۔ جو وقت گزرتا گیا، لوگوں نے زندگی کو سہل اور آسان بنانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈ لیے۔ انہوں نے مٹی سے برتن بنائے جس میں کھانا پکا سکیں اور پکا ہوا کھانا رکھ سکیں، بیٹھنے کے لیے کرسی اور لیٹنے کے لیے پلنگ بنائے، طرح طرح کی میزیں بنائیں، گھروں کی اور سامان کی حفاظت کے لیے تالے بنائے اور تالے کھولنے کے لیے چابیاں، وقت کا دھیان رکھنے کے لیے گھڑی ایجاد کی اور وقت کے بہتر استعمال کے لیے کاغذ، قلم اور کتاب۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک دن میں حاصل نہیں ہو گئیں۔ چیزیں بھی لوگوں کی طرح بڑھتی اور بدلتی رہتی ہیں۔ اس کتاب میں چیزوں کی یہی کہانی بیان کی گئی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے برخلاف آج کا انسان اپنی زندگی کا ایک دن گزارنے کے لیے کتنی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی سہولت کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیشہ سے موجود نہیں تھیں۔ انسان کو اپنی ضرورت کے لیے چیزوں کو ایجاد کرنا پڑا۔ چیزوں کی ایک کہانی بتاتی ہے کہ مختلف زمانوں میں انسان نے کیسے ان چیزوں کو بنایا اور تبدیل کیا۔ مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں سے ہوتی ہوئی چیزیں آخر اس شکل میں کیسے پہنچیں جس سے ہم مانوس ہیں۔ چیزوں کی کہانی کا یہ بنیادی خیال جرمن نژاد مصنف فرینک جوپو کی ایک کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب بڑی دلچسپ اور معلوماتی ہے۔ چلیے اب اگلے صفحے پہ آتے ہیں۔ اس میں روشنی کے بارے میں بتایا ہے، بتی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح انسان نے اس میں تبدیلیاں کی اپنی سہولت کے لیے۔ ابتدا میں سورج اور چاند اور ستارے انسان کے لیے روشنی کا واحد ذریعہ تھے۔ جب اندھیرا ہو جاتا تو لوگ جو بھی کام کر رہے ہوتے اسے چھوڑ دیتے اور سونے کی تیاری کرنے لگتے۔ اس وقت روشنی محدود تھی، اندھیرا بہت خوفناک اور طاقتور تھا۔ دھیرے دھیرے یہ اندازہ ہوا کہ آگ جلانے سے اندھیرے کو فرو کیا جا سکتا ہے۔ فرو مطلب ختم کیا جا سکتا ہے۔ سلگتی ہوئی لکڑی کے ذریعے روشنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اندھیرا کونے خدروں میں سمٹنے لگا۔ سرو کی لکڑی یا چربی میں ڈبوئے ہوئے سینٹھے سے بنائی ہوئی مشعل زیادہ دیر تک جلتی تھی، اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں انگلیوں کی پوریں جلنے کا خطرہ نہیں تھا۔ دھڑ دھڑ جلتی ہوئی مشعلیں لے کر انسان اندھیرے کی نامعلوم سلطنت فتح کرنے نکلا۔ اب دنیا اس کے سامنے ایک روز روشن تھی۔ روشنی کے لیے چراغ سب سے بہتر تھا۔
یہ پتھر کے دور کے کسی آدمی کی ایجاد ہے۔ پہلا چراغ بس اتنا سا تھا کہ کھوکھلے پتھر یا مٹی کے پیالے میں چربی بھر دی گئی، اسے کہیں بھی رکھا جا سکتا تھا اور خالی ہو جانے پر دوبارہ بھرا جا سکتا تھا۔ اب روشنی انسان کے اختیار میں آ گئی تھی۔ دھات اور چینی کے بنے ہوئے چراغ قدیم یونانیوں اور رومیوں کے گھر میں روشنی کرتے تھے۔ وہ لوگ چراغ جلانے کے لیے تیل کا استعمال کرتے تھے اور چراغ میں بتی ڈالتے تھے، جس سے دھواں کم اٹھتا تھا اور شعلہ بھڑکتا کم تھا، جس کی وجہ سے روشنی مستحکم ہوتی تھی۔ چلیں اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ رومیوں سے بہت قدیم چین کے باشندوں نے لالٹین بنا لی، جسے گھر کے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ روشنی کی لو موسم اور تیز ہوا سے محفوظ تھی اور لالٹین کے اندر سے چھن چھن کر آتی تھی۔ چینیوں نے خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ لالٹین کو بہت دلکش بنا دیا۔ لالٹین کی صورت میں روشنی کو ایک گھر مل گیا۔ نئے سال کی آمد اور دوسرے تہواروں پر وہاں اب بھی لالٹین روشن کی جاتی ہیں اور گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں۔ جن علاقوں میں تیل آسانی سے نہیں ملتا تھا، وہاں لوگ روشنی کے لیے دوسرے ذرائع پر انحصار کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے محل اور قلعے قندیل اور مشعل سے روشن ہوتے تھے۔ یورپ کے محلات میں ایسی ٹوکریاں رکھی جاتی تھیں جن میں آگ جلائی جاتی تھی۔ گھروں کے باہر جانے کے لیے لالٹین بہت مفید ثابت ہوئی۔ بڑے بڑے شہروں میں خاص مقامات پر آگ کی ٹوکریاں رکھی جانے لگیں تاکہ جو لوگ اندھیرے کے وقت چل پھر رہے ہیں انہیں مشکل نہ ہو۔ شہد کی مکھیوں کے جمع کیے ہوئے موم کو جلا کر روشنی کرنے کا طریقہ قدیم روم کے زمانے میں بھی دریافت ہو چکا تھا، لیکن شمع کا رواج اس وقت عام ہوا جب چربی کی صورت میں موم کا سستا مترادف مل گیا۔ پگھلی ہوئی چربی کی شمعوں کا رواج بہت عرصے تک عام رہا۔ شمع کے عروج کے زمانے میں چراغ بھی جلتا رہا۔ تیل کے دیے اور چراغ آج تک باقی ہیں۔ 18ویں صدی میں چراغ کو ایک نئی شکل اس وقت مل گئی جب اس میں مٹی کا تیل جلایا جانے لگا۔ بعد میں اس کے چاروں طرف شیشے کی نلکی اور بغیر دھوئیں کی بتی لگا دی گئی۔ یوں یہ ایک مصنوعی روشنی تیار ہوئی جس کا شعلہ خوب روشن تھا اور بغیر کسی بو کے جلتا تھا۔ 18ویں صدی میں گیس لیمپ کو فروغ حاصل ہوا۔ ان کا رواج انگلستان میں ہوا۔ نیو یارک شہر کی سڑکوں پر گیس لیمپ نصب کر دیے گئے۔ گیس کی روشنی نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو روشنی کا شہر بنا دیا۔ گیس کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب بجلی کی روشنی دریافت ہو گئی۔ تھامس ایڈیسن نے ایسا بلب ایجاد کیا جو تار کی مدد سے اور شعلے کے بغیر جلتا تھا اور روشنی دیتا تھا۔ بجلی کے بلب کے سامنے چراغ اور لالٹین سب کی روشنی ماند پڑ گئی۔ گھر اور کارخانے جگمگا اٹھے۔ رات میں دن کا سما ہو گیا۔ جدھر دیکھیے اجالے ہی اجالے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سائنسدان جو ابھی تک بہتر روشنی کی تلاش میں سرگرداں ہیں ایک حیرت انگیز دریافت سامنے لے آئے۔ یہ فلوریسنٹ روشنی ہے۔ فلوریسنٹ شیشے کی سیل بند نلکی میں روشنی چھوڑنے والا ایک مادہ ہے جو برقی رو سے منور ہو جاتا ہے اور پھر بہت عرصے تک جل سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کھٹکا دبانے سے آج کا انسان رات کو دن اور اندھیرے کو اجالا بنا سکتا ہے۔ تاریکی کو دفع کرنے کے لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تو شب آفریدم چراغ آفریدم، یعنی تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا۔ یہ چراغ انسان کی تلاش کا ایک کارنامہ ہے۔ چھوٹا سا کھٹکا دبا کر آپ جو روشنی بکھیر دیتے ہیں اس تک پہنچنے میں انسان کو کئی صدیاں لگیں۔ دنیا کے اندھیرے کا خوف پرانے زمانے کے انسان میں اس طرح بیٹھ گیا ہوگا کہ ہم آج بھی خوشی کا اظہار روشنیاں جلا کر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ چولہا۔ بعض لوگ بہت جلتے ہیں، ایسا لگتا ہے جلنا ان کی فطرت ہے، جیسے جل ککڑوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور نہ ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا اور ان کے آگ لگ گئی۔ بھڑک کر شعلہ بن جانے والوں اور جلنے والوں میں تو بس چولہے کی بات نرالی ہے۔ اس کی آگ سب کو اچھی لگتی ہے۔ چولہا بھی عجیب چیز ہے، خود آگ میں جلتا رہتا ہے اور ہماری بھوک کی آگ بجھا سکے۔ چولہے کا جلنا گھر بار میں برکت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو محلے والے سمجھ جاتے تھے کہ اس گھر کے رہنے والوں پر کوئی مصیبت پڑی ہے، جو ان کا چولہا ٹھنڈا ہے۔ چولہے بنانا اور آگ جلانا انسان نے فوراً نہیں سیکھ لیا، چولہا جلانے میں کافی وقت لگا۔ انسان کی ابتدائی دریافت اور ایجادوں میں آگ بہت اہم ہے۔ آگ نہ جلتی تو روشنی نہ ہوتی، نہ گرمی۔ آگ نے نامعلوم اندھیروں کو بھگا کر انسان کا خوف دور کیا اور دنیا کو اس پر مزید واضح کیا۔ آگ کی مدد سے کھانا پکانا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے انسان صرف وہی کھاتا تھا جو پکائے بغیر کھایا جا سکتا تھا۔
आग जलाकर इंसान ने उन गारों की सर्दी को दूर किया जो उसका पहला घर था। आज आग से जंगली जानवरों को दूर भगाने में भी मदद मिलती थी। आग के गिर्द बैठकर खाना खाते हुए किसी आदमी के हिस्से का गोश्त आग में गिर गया होगा, उसने उठाकर खाया होगा तो पता चला होगा कि आग में भूनकर उसका मज़ा बेहतर हो गया है। यूँ पकाने की इब्तिदा हुई होगी। खुली आग को तेज़ हवा से बचाने के लिए आग को एक ख़ास जगह रखा जाता और उसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए जाते। ये आतशदां बन गया। हज़ारों बरस तक ये आतशदां, जिससे चूल्हे का काम भी लिया जाता, घर का मरकज़ बना रहा। घर वाले उसके गिर्द जमा होकर बैठते और कोई दुश्मन भी यहाँ पहुँच जाता तो उसको मेहमान समझकर खाने में शरीक कर लिया जाता। जिन आतिशदानों के गिर्द बैठकर जाड़े की लंबी लंबी रातों में सारे घर वाले इकट्ठे होते और किस्से कहानियाँ सुनाते, वो किस्सा परीना बन गए। आजकल के घरों में सेंट्रल हीटिंग से गर्मी पहुँचती है। पहले लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते थे, अब उनकी जगह तेल, सुई गैस और बिजली ने ले ली है। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये सारे काम शमसी तवानाई से लिए जाएंगे। अब अगले सफ़े पे आ जाए, सफ़ा नंबर 100। आतिशदां के साथ साथ चूल्हा भी तरक्की करता गया। सबसे पहला चूल्हा यूँ बना होगा कि ज़मीन पर ज़रा सी साफ जगह करके आग पर कुछ पकने को रख दिया गया होगा। जब बर्तन इस्तेमाल होने लगे तो इन्हें जलती आग पर रख कर या आतिशदां पर लटका कर उनमें पकाया जाने लगा। ईंधन के मुख्तलिफ ज़राए के साथ साथ चूल्हों की शक्लें भी बदलती रही हैं। हमारे यहाँ पहले चूल्हे में आम तौर पर लकड़ी जलाई जाती थी और आग को भड़काने के लिए फूंकनी से फूंकें मारी जाती थीं। फिर पत्थर के चूल्हे आम हो गए। ये चूल्हे बास मरतबा फट भी जाते हैं और लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। रोटी पकाने के लिए बहुत से मुआशरों में एक ख़ास वजह का चूल्हा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ रोटी तंदूर में पकती है और तंदूर से रोटी खूब सिंक कर और सुर्ख होकर निकलती है। गैस और बिजली ने अब चूल्हे की काया पलट दी है। खाना पकाना इतना सबर आजमा काम नहीं रहा। माइक्रोवेव ने खाने पकाने को चंद लम्हों की बात बना दिया है। चूल्हा अब भी जल रहा है। यहाँ पे हमारी सबक ख़त्म हो गया। अब आपने करना ये है कि 2 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा इसकी आपने पढ़ाई करनी है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह पढ़ना आ जाए और आपको इसकी समझ आ जाए। चलिए बच्चों, अब आपने जो काम है वो कॉपी पर करना है। इसकी मश्क हल करेंगे। इसमें सबसे पहले अल्फाज मायनी हैं, अल्फाज जुमले हैं, मुख्तसर सवालात हैं और तफसीली सवालात। उसके लिए आपने कॉपी का पेज तैयार करना है, सफ़ा तैयार करना है, जिस पे आपने ये 10वां हफ्तों मुर्दू अलिफ और कॉपी पर तहरीर करें ये नहीं लिखना, बल्कि कॉपी के शुरू में आपने तारीख़ लिखनी है, जमात का काम लिखना है और दिन लिखना है। उसके बाद आपने सबक नंबर, सबक का नाम, अल्फाज मायने लिखें और 4 कॉलम का पेज तैयार करें। इसी तरह से अल्फाज मायने के लिए एक पेज पे अल्फाज मानी आपके पूरे आ जाएंगे। ये लिखने के बाद उसके बाद आपने अगला पेज तैयार करना है, बल्कि उसमें अगले पेज पे आपने मश्क में दिए गए जो अल्फाज और मुहावरे हैं उनके जुमले बनाने हैं और ये काम आपने खुद करना है। उसके बाद अगले सफ़े पर आ जाएं। अगला सफ़ा भी इसी तरह आपने तैयार करना है। आप हाशिया लगा लें और ऊपर तारीख और दिन लिख लें और सबक का नाम और सबक नंबर। मुख्तसर सवालात के लिए आपने साफ़ सुथरी लिखाई में अपना काम करना है। इस मुख्तसर सवालात 6 हैं, इसको देखें और इसी तरह से कोशिश करेंगे बहुत अच्छी लिखाई में इसको लिखें। एक सफ़े पे आ जाएं तो ठीक है, अगर नहीं तो 2 पेजेस पे, अगर 2 सफ़ों पे आते हैं तो 2 पे लिख लें और उसके बाद अगले पेज पे फिर आपने दोबारा तारीख और दिन लिख के, सबक का नाम और नंबर लिख के और दर्ज सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। लिखने के बाद आपने इसके तफसीली सवालात जो ये लिखे हुए हैं ये आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। एक सफ़े पे आ जाएं, 1 पे लिख लें, 2 पे आ जाएं, 2 पे, जितने पेजेस सफ़ों पे ये आपके सवालात आते हैं आपने साफ़ सुथरा इनको लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपने अल्फाज मानी, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात को याद भी करना है। ठीक है।